بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به واولئک هم المتقون۔ والذی جاء اور جو سچ لے کر تشریف لائے، وصدق به اور جس نے تصدیق کی، یہی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو سچ لے کر تشریف لائے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں پر اس آیات مبارکہ میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے کسی صحابی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے اور کسی صحابی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے، گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا تو وہ کافر اور مردود ہوا۔ سامعین ذی وقار، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ کا نام حضرت عبدالقعبہ رکھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کی کنیت ابوبکر ہے اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا حضرت ابوبکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ حضور اپنے زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ جتنا مجھے حضرت ابوبکر کے مال نے نفع دیا ہے، اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، ان میں سے اگر ایک نیکی بھی کسی شخص کے اندر پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی ایک نیکی جو میرے اندر پائی جاتی ہو، کوئی ایک نیکی ہے؟ آج میرے دوستوں، آج آپ اپنے حالات دیکھ لو۔ آج ہم ہیں سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، سارا دن گناہوں میں گزار دیتے ہیں، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ صحابہ، وہ صحابی رسول جو فرما رہے ہیں کہ ان 360 نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی میرے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں، اے ابوبکر، میں نے ان 360 نیکیوں کو دیکھا ہے اور تیری نیکیوں کو دیکھا ہے، وہ نیکی ہی نہیں جو تیرے اندر نہ پائی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر، وہ تمام نیکیاں تیرے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ایسی کوئی نیکی ہی نہیں ہے، وہ ایسی کوئی نیکی شمار ہی نہیں ہوتی جو تیرے اندر نہ پائی جائے۔ یہ شان ابوبکر صدیق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جو کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ پکا جنتی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ وہ رمضان کے روزے کی بات نہیں تھی بلکہ نفلی روزے کی بات چل رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ تمام صحابہ خاموش ہیں، ایک سنسان ماحول بن چکا، خاموشی چھا گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میرا روزہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تمام صحابہ خاموش۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے کہنے لگے، جی یا رسول اللہ، آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ تیسرا سوال کیا کہ آج کسی نے مریض کی عادت کی؟ سب خاموش ہیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں نے مریض کی عادت بھی کی۔ چوتھا سوال فرمایا کہ آج تم میں نے کسی نے جنازے کی اتباع کی، جنازے کے پیچھے چلے؟ تمام صحابہ خاموش۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے کہنے لگے، جی یا رسول اللہ، میں نے آج ایک جنازے کی اتباع کی۔ چاروں چیزیں حضرت ابوبکر صدیق کے اندر جمع ہو گئی۔
चारों चीज़ें इससे साबित होता है कि आप जन्नती हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जिसके अंदर ये चार चीज़ें जमा हो जाएं वो जन्नती हैं। तो ये चार चीज़ें उसी वक़्त एक ही दिन के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर पाई गई। हर सहाबी का अपना एक मकाम है, हर सहाबी का एक मकाम है और हर सहाबी की अपनी अपनी फजीलत है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किससे अफजलियत दी है, किसी को उससे कम रखा है। आपको सिद्दीक का लक़ब क्यों मिला? इसकी वजह यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया, आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ तशरीफ़ ले गए और तमाम आसमानों की सैर की, सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। जब वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए तो अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा कि या रसूलुल्लाह कोई आज नई बात मुझे बता दें अपनी। तो हुजूर ने फरमाया कि रात मैंने मुख्तसर सी घड़ी में तमाम आसमानों की सैर की। तो हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि आपकी ये बात मैं सबको बताऊंगा। ये बात कहकर सबसे पहले वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और दस्तक दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाया। पूछा क्या हुआ? तो अबू जहल कहते हैं कि मैंने एक शख्स है जो ये दावा करता है कि मैंने रात की मुख्तसर सी घड़ी में तनो तनहा आसमान की सैर की, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गया, तो क्या उसका दावा दुरुस्त है? शान अबू बकर सिद्दीक़ देखिए, फरमाते हैं कि वो कौन सा शख्स है? अबू जहल कहता है कि ऐसी बात ना करो, बस सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये दावा दुरुस्त है या नहीं है। तो अबू बकर फरमाते हैं कि नहीं, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि वो कौन सा शख्स है जिसने ये दावा किया है, मैं उस वक़्त तक तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। तो अबू जहल ने कहा कि आपके नबी, आपके साथी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मैंने रात की मुख्तसर सी घड़ी में तनो तनहा आसमानों की सैर की, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की। तो हज़रत अबू बकर की शान देखिए, आप फरमाते हैं कि तुमने कहा, हुजूर ने ये फरमाया है ना कि मैंने तनो तनहा तमाम आसमानों की सैर की। अगर हुजूर ये फरमा दे मैंने पूरे ख़ानदान के साथ आसमानों की सैर की, तब भी मैं उनकी तस्दीक करूँगा। जब आपने ये बात कही तो उसके बाद आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। आपको सिद्दीक के लक़ब मिलने की यही वजह थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।